بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ تلخیص التجوید کے آخری اسباق میں تجوید کی تعریفات کا بیان شروع ہوا تھا۔ اس میں تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی، علم تجوید کی تعریف اور اسی طرح مخرج کا لغوی اصطلاحی معنی اور صفت کا لغوی اصطلاحی معنی اور غنہ کی تعریف، اظہار کا لغوی اور اصطلاحی معنی، یہ سارے بیان ہوئے تھے۔ اب ادغام کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کروں گا۔ ادغام کا لغوی معنی ادخال الشیء فی الشیء، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔ اور ادغام کا اصطلاحی معنی خلط حرف ساکن بمتحرک بحیث یصیران حرفا واحدا مشددا، یعنی حرف ساکن کو حرف متحرک کے ساتھ اس طرح ملانا کہ دونوں ایک حرف مشدد بن جائے۔ یہ ادغام کی اصطلاحی تعریف ہے، اور پہلے بھی اس کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ میں اب بھی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ من ربک، نون ساکن ہے اور را متحرک ہے، تو نون کو ہم نے را میں مدغم کیا، تو اب یہاں ایک را مشدد ادا ہوگی، من ربک، اور اس کی وضاحت بھی پہلے گزر چکی ہے کہ من ربک میں ہم نے ادغام تام کیا، اور من یقول میں بھی نون ساکن یا میں مدغم ہو گیا اور ایک یا مشدد ادا ہوئی، لیکن اس میں غنہ باقی ہے، تو اس لیے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہ ساری وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ بہر صورت ہمارا مقصد یہاں تجوید کے قواعد کی لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرنا ہے۔ اقلاب کا لغوی معنی تحویل الشیء عن وجہہ، کسی چیز کو اس کی ذات سے پھیر دینا۔ اقلاب کا معنی بھی بدلنا ہے، ایک چیز کو اپنی ذات سے بدلنا یعنی پھیرنا، تو اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کا اصطلاحی معنی هو جعل حرف مکان حرف آخر مع مراعاة الغنة، یعنی ایک حرف کو دوسری حرف کی جگہ لا کر غنہ کے ساتھ ادا کرنا، اور اس کی مثالیں بھی پہلے گزر چکی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حرف با آئے تو نون ساکن اور تنوین میم سے بدلتا ہے، جیسے من بعد۔ اسی طرح تنوین کے بعد خواہ و تنوین فتحوں کا ہو یا کسروں کا یا ضموں کا، لیکن جب تنوین کے بعد با آ جائے تو تنوین بھی میم سے بدل جاتا ہے، تو اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اور مع مراعاة الغنۃ کا مقصد یہ ہے کہ اس میں غنہ بھی کرنا ہے، اس کو ہم اخفاء شفوی کہتے ہیں، لیکن اس میں غنہ بھی ہوتا ہے، ناک میں آواز جاتی ہے، تو یہ اقلاب کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے۔ اب اخفاء کا لغوی معنی الستر، چھپانا۔ اخفاء ایک حرف کو اپنے مخرج میں چھپائے، تو اس لیے اس کا لغوی معنی الستر، یعنی چھپانا، مطلق اس کا نام چھپانا ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟
هو عبارة عن النطق بحرف ساكن عار أي خال عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول. یہ اخفاء کا اصطلاحی معنی ہے، اور تلخیص التجوید میں بھی اس کی کیفیت ذکر ہوئی تھی۔ کسی حرف ساکن کو اظہار و ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ غنہ کو باقی رکھ کر تشدید کے بغیر ادا کرنا، یعنی اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت سے تشدید کے بغیر یہ ادا ہو جائے۔ اور اس کی مثالیں بھی پہلے گزر چکی ہیں کہ مثلا اخفاء حقیقی کا مثال میں آپ کو پیش کروں گا۔ انتم انتم، اس کو حرف غنہ کہتے ہیں جو خیشوم سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ نون ساکن ایسا ادا ہوا کہ نہ اس میں اظہار ہوا نہ اس کا ادغام ہوا، بلکہ دونوں کی درمیانی کیفیت سے ادا ہوا تشدید کے بغیر۔ تو یہ اخفاء کا اصطلاحی معنی ہے۔ مد کا لغوی معنی الزیادۃ، زیادہ کرنا یعنی کھینچنا، مطلق کھینچنے کو مد کہتے ہیں، مد یمدو۔ مد کا اصطلاحی معنی هو اطالۃ الصوت بحرف من حروف المد او اللین، یعنی حروف مدہ اور حروف لین پر آواز کو کھینچنا۔ حروف مدہ اور حروف لین پر جب آواز کو کھینچے تو اس کو مد کہتے ہیں۔ جس طرح پہلے اس کے قواعد گزر چکے ہیں، مد متصل، مد منفصل، لازم، اور مقدار بھی بیان ہوئی تھی، قصر، توسط، طول۔ اب مد مطلق کھینچنے کو کہتے ہیں۔ آواز کو آپ ایک الف کے برابر کھینچے یا دو الف کے برابر یا تین الف کے برابر، بہر صورت یا حروف مدہ پر ہو یا حروف لین پر ہو، بہرحال ان سب کو مد کہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مد اصلی ایک الف کے برابر ہوتا ہے، اور جب ایک الف سے مد زیادہ ہو جائے تو اس کو مد فرعی کہتے ہیں، خواہ وہ توسط ہو خواہ وہ طول ہو، بہرحال ان سب کو مد کہتے ہیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالی تجوید کے کچھ اور قواعد کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کروں گا، اور وہ انشاءاللہ تلخیص التجوید کا آخری سبق ہوگا۔ گروپ کے تمام احباب ان تعریفات کو بار بار سنیں تاکہ یہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔